السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ رضائے الہی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے، میت کو غسل دینا، میت کو کفن دینا اور جنازہ کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں یہ ترتیب وائز کچھ ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام ویڈیوز کو پورے غور سے دیکھیں گے اور ان مسائل کو سمجھیں گے، کیونکہ یہ مسائل ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور موت سے تو خیر کوئی بھی نہیں بچ سکتا، تو اس لیے جب موت آنی ہی آنی ہے تو ہمیں جو ہے ان مسائل کا سیکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا، اس لیے ہمیں غور و فکر کر کے ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ علم دین کے حصول کے لیے آپ پوری توجہ سے یہ چیزیں سیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے اور پھر آگے پھیلانے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے تو بہت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ تو اس لیے یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں، انسان کو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان نیک ہے تو اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور اگر گنہگار ہے تو توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کی جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کیا کرو اور جنازے پڑھا کرو، اس سے آخرت یاد رہتی ہے، اور جس بندے کو یقیناً آخرت یاد رہے گی تو وہ انشاءاللہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ بحالت مجبوری بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مریض اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تو وہ اس کی موت کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی پر مصیبت بہت زیادہ آ گئی ہو تو حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے دعا اس طرح کی جائے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اگر تو وہ بندہ بول سکتا ہے اور اس میں بولنے کی طاقت ہے تو وہ یہ دعا خود بھی مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ ڈائریکٹ جو موت مانگنا ہے یہ شرعی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ اچھا عمل بھی نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پر آئے گی، نہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے آ جائے گی اور نہ کسی کے بد دعا دینے سے پہلے ہم چلے جائیں گے۔ ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت پہ ہم نے جانا ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس معاملے میں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے کسی کو نہ تو موت کی بد دعا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے بد دعا دینے سے موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا موقع پیش آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے حدیث سنیں، امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے وہ اسے چھپائے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے پیدا ہوا تھا جس دن، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں تھا، اس طرح وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیے گا اور اس بات پر غور و فکر ضرور کیجیے گا کہ کسی میت کو انتقال ہونے کے بعد اس کو نہلانا، اس کو کفن پہنانا کتنا پاکیزہ عمل ہے، اور اس میں اگر کوئی بات دیکھیں تو اس بات کو آگے نہیں بتانا۔ یہ بات خاص کر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں وہ بعد میں آ کر بتاتے ہیں کہ ہو میں نے اس میں یہ خامی دیکھی، میں نے اس میں یہ دیکھا، میں نے اس میں یہ دیکھا۔ یہ قطعاً نہیں بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے یہ بات بتائی تو یہ آپ کے لیے گناہ ہوگا، شرعاً بھی جائز نہیں ہوگا، ہر لحاظ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ بات چھپاتے ہیں اور صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے میت کو غسل کفن میں مدد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہو
جائے گا جیسے آپ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں گے جس دن پیدا ہوئے تھے اس طرح۔ تو امید ہے کہ کفن دفن کے معاملات میں حصہ لینا چاہیے اور یہ ان معاملات کو سیکھنا چاہیے، اسی لیے ہم اس کورس میں انشاءاللہ یہ آپ کو تمام مسائل سکھائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی فرمائی کہ بلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ بلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ یعنی اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وحی کی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ سکتے ہیں، کی طرف وحی کی کہ جو بھی بلائی کی بات سیکھنے اور سکھانے والے، یعنی آپ طالب علم ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر رحمت، اور اگر سکھانے والے ہیں تو تب بھی آپ کے اوپر یہ رحمت ہوگی کہ آپ کی قبروں کو روشن کر دیا جائے گا اور ان کو کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ تو کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے دین خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہ ہمارے سب سے پہلے تو یہ موت کی نشانیاں بھی ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ موت واقع ہو جاتی ہے، یہ انشاءاللہ علیحدہ ہم کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اب یہاں کلام کرتے ہیں کہ موت واقع ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ کسی مومن کی وفات پا چکا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ موت واقع ہوتے ہی میت کی آنکھیں بند کر دیں، میت کی آنکھیں جو ہیں اس کو بند کر دیں، اور ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر جا کر گرا دے دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرنی ہے۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ ایک چوڑی پٹی لے کر جبڑے کے نیچے سے میت کا جو ہے وہ گرا لگا دینی ہے تاکہ اس کا منہ کھلے نہ۔ اب یہ گرا اتنی زبردست بھی نہیں لگانی کہ میت کو تکلیف ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے مردے کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ صبر و تحمل کے ساتھ اور محبت بھرے طریقوں سے کرنے چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے، مردے کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تیسرا اس میں ہے کہ مردہ کا جو چہرہ ہے اس کو قبلے کی رخ کر دیں تاکہ جیسے ہی مردے کی وفات ہو جائے اس کا جو چہرہ ہے اس کو قبلے کی طرف موڑ دیں۔ 4 نمبر پہ آپ نے کرنا ہے کہ میت کی جو انگلیاں اور ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سیدھے کر دیں، میت کی انگلیاں اور ہاتھ پاؤں ان کو بالکل سیدھا کر دیں تاکہ وہ بعد میں ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ملا کر ان کو نرمی سے باندھ دینا ہے، یعنی میت کے دونوں پاؤں اکٹھے کر کے ان کو نرمی کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دینا ہے، سخت نہیں باندھنا۔ ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ مردے کو تکلیف نہیں دینی، جس طرح زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا خیال اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جو بات اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مردے میں حامی دیکھنی ہے وہ دوسروں کو نہیں بتانی، کسی حال میں بھی نہیں بتانی، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی نیکی کا کام ہوگا۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 1 جو ہے تدفین کورس میں۔ انشاءاللہ اسی طرح مختلف ٹاپکس پہ ہم بات کر کے 5-7 ویڈیوز میں اس ٹاپک کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں رہ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو خوش و خرم رکھے، خوب محنت کریں، اللہ کی رضا کے لیے خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔